الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين نجوم الهدى وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں آپ کی اس مسجد میں اس ادارہ سے فارغ التحصیل وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کے اعزاز میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ان بچوں کے لیے ان کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، اور ان بچوں کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں
والوں کے لیے کہ جن بچوں کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی، کائنات میں اللہ کے کلام سے بڑا کوئی کلام نہیں اور اس کی حفاظت سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے ان بچوں کا انتخاب کیا ہے، در حقیقت اس کام کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کام کو اللہ اپنے ذمہ لے لیں تو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس کام کی نسبت میں جن کو قبول کر لیں ان سے بڑا سعادت مند بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیں، اور اس کے بعد ہم سب کو اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ جس کام کی ذمہ داری لیں تو دنیا میں اس کام کا اظہار جن بندوں کا اور جن بندوں کو اس کا ذریعہ بنا دیں، جن بچوں کو، جن جوانوں کو، جن بزرگوں کو، جن گھروں کو اور جن خاندانوں کو وہ اس روئے زمین پر بڑے ہی عزت والے ہیں، بڑے ہی تکریم والے ہیں، بڑے ہی شان والے ہیں اور بڑے ہی مقام والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عظمت قرآن ایک عنوان، دستار فضیلت دوسرا عنوان، اور ماہ جمادی الثانی کی مناسبت سے شان خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق یہ تیسرا عنوان ہے۔ میں ان بچوں کو، اس ادارے کے محتمم کو، حضرت مولانا قاری امتیاز حسین فاروقی صاحب اور ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان بچوں کے والدین اور اس ادارے کے معاونین، ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جن کو اپنے کام کا مظہر بنا دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کو اللہ اپنے کام کا ذریعہ اور سبب بنا دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال اللہ کے کام کے لیے صرف ہو رہا ہو اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے وہ اپنے مال کو ان مدارس اور مساجد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے قرآن کو پڑھانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اللہ کے رسول نے شرافت والا بھی قرآن والے کو قرار دیا ہے، شریف بھی قرآن والے کو قرار دیا ہے۔
اشرف بھی قرآن والے کو قرار دیا ہے اور بہترین بھی ساری انسانیت میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو قرار دیا ہے، جس کی شان میں خدا بھی بیان کرے اور جس کی شان میں مصطفیٰ بھی بیان کرے۔ یقیناً وہ لوگ بڑی عظمت والے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد اپنے عنوان خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طبقے میں سے وہ عظیم المرتبت فرد اور شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا قرار دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اس امت میں سب سے افضل قرار دیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج جس قرآن کو میں اور آپ اس شکل میں دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جمع کی صورت میں اسے دیکھتے ہیں، اس قرآنی صحیفے کی صورت میں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے حبیب اسے سنا رہے تھے، صحابہ اس کو سن رہے تھے، اور سننے کے بعد اللہ کے حبیب کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اس قرآن کو تحریر میں لا رہے تھے۔ یہ قرآن پتوں پہ تھا، یہ قرآن چمڑے پہ تھا، یہ قرآن تختیوں پہ تھا، یہ قرآن دیگر چیزوں پہ لکھا ہوا پھیلا ہوا تھا۔ اس قرآن کو سب سے پہلے جس نے اس جمع کی شکل میں لایا، مجموعہ بنایا، جس نے اس کی ابتدا کی اور جمع کرنے کے لیے جس نے اس کا آغاز کیا، وہ بھی کوئی اور نہیں ہے، اسی جمادی الثانی کے مہینے کی 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہونے والا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و مزار محمد کریم سیدنا ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس قرآن کے جمع کرنے کے لیے توفیق بخشی ہے، قبول فرمایا ہے، اور ابو بکر صدیق نے اس قرآن کو جمع کرنا شروع کیا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو جمع کرنے کا آغاز کرنے والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے آج کے اس عنوان میں بھی حصہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ آج کے اس عنوان پر جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس میں ابتدا میں ابو بکر صدیق ہیں، آغاز میں ابو بکر صدیق ہیں، ابتدا میں ابو بکر صدیق ہیں، پہل کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس حوالے سے تو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلفاء میں پہلے نمبر پر ہے، لیکن میرے دوستو، جب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو صحابہ یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق صرف اسلام لانے میں ہی پہلا نہیں ہے، ابو بکر صدیق صرف خلیفہ بننے ہی میں پہلا نہیں ہے، ابو بکر صدیق صرف 4 میں پہلا نہیں ہے، ابو بکر صدیق صرف صحابہ میں پہلا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے جو جو کام صحابہ کو کرنے کے لیے بتائے ہیں، وہ صدقات ہوں، وہ خیرات ہوں، وہ اعمال ہوں، وہ کردار ہوں، وہ افکار ہوں، وہ رہن سہن ہو، وہ طریقہ کار ہو، وہ دن کے اعمال ہوں، وہ رات کے اعمال ہوں، وہ وجود کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال ہوں، چاہے وہ عمل میں لانے والے اعمال ہوں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال ہوں۔ جب بھی میرے نبی نے کوئی عمل بیان کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، تو سب صحابہ اس پر متفق ہے۔ سب سے پہلے جس نے نبی کی بات پر لبیک کہہ کر کے عمل سر انجام دیا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔
ہر کام میں اول آنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ صرف خلافت میں پہلا نہیں ہے، آپ اس ابو بکر کو دیکھیں گے ہر عمل میں یہ ابو بکر پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گا۔ میرے نبی نے کلمہ پیش کیا تو کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلا ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد میرے نبی نے اپنے کام سے ابو بکر کو جوڑا ہے۔ نبی کے کام میں عمل میں لانے والوں میں سب سے پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ نبی نے دعوت کا حکم دیا ہے، دعوت دینے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ اور پہلے دن ہی نبی علیہ السلام کے پاس مال کی صورت میں نہیں، مال کی اور دنیا اور دولت کی صورت میں نہیں، بلکہ افراد کی صورت میں جمع پونجی لا کر کے نبی کے قدموں میں بٹھانے والا پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے اظہار اسلام کی بات کی ہے تو صحابہ جنہوں نے اظہار اسلام کا اعلان کیا ہے، اظہار اسلام کرنے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کا اظہار جنہوں نے کیا ہے ان کو مار پڑی ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھانے والا ابو بکر نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے نبی پر جب دشمن ٹوٹ پڑا، دشمن کے سامنے ڈھال بننے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ نبی کے لیے اپنا خون بہانے والا پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ اپنے مال کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کروانے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ اس قرآن کو جمع کرنے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ امیر حج بننے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، امت میں سب سے پہلی اینٹ رکھنے والا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی نے گھر کا مال مانگا ہے، سارا گھر لا کر کے مال لانے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ جنہیں کھڑا کیا ہے ان میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی بیمار ہیں، سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ پریشان حال ہیں، امت پریشان حال ہے، امت کو تسلی دینے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی چارپائی پہ جب سانس نکل جاتا ہے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ بوسہ دینے والوں میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کو سہارا دینے والا میں پہلا آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے امت کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق نظر آئے گا، امت کا پہلا حکمران ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مرتدین کے خلاف سب سے پہلے اعلان جہاد کرنے والا ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ منکرین زکات کے خلاف سب سے پہلے تلوار نکالنے والا ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ جس وقت میرے نبی جا کر کے اپنے روزے میں مدفون ہو جاتے ہیں ان کے بعد آپ کا یار بننے والا دنیا میں بھی پہلا صدیق نظر آئے گا، مزار میں بھی پہلا صدیق نظر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، دنیا میں بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر جاتے ہوئے بھی نبی کے ساتھ پہلا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر میرے نبی نے یہ فرمایا کہ لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اس قبر سے میں نکلوں گا، پھر امت میں، ساری امت میں، انسانیت میں نبی کے بعد جو نبی کے ساتھ اٹھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ پھر میرے نبی کا فرمانا یہ ہے، میں میدان حشر میں جاؤں گا، میرے ساتھ میدان حشر میں جانے والوں میں پہلا ابو بکر صدیق ہوگا۔ میں حوض کوثر پہ جاؤں گا، حوض کوثر پہ جانے والوں میں پہلا ابو بکر صدیق ہوگا۔ پھر جس وقت السابقون الاولون کا میدان حشر میں اعلان ہوگا، سوال ہوگا
کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام میں پہل کرنے والے سامنے آ جائیں تو جواب ملے گا ابو بکر صدیق ہے، پہلے اس کو لایا جائے۔ سب سے پہلے میرے رب کی تجلی جس پر پڑے گی وہ ابو بکر صدیق ہوگا، اور میرے اللہ کے سامنے جس وقت ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہوگی، اس انسانیت کو پریشانی سے نکالنے کے لیے تمام انبیاء کا وفد آمنہ کے لال کے پاس آئے گا اور آ کر کے التجا کرے گا، آپ رب کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے عرض کریں گے اے اللہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع کیجئے، مجھ سے اس انسانیت کی تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی میدان حشر کی یہ کیفیت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جواب دیں گے اور میرے محبوب بتا میں کس سے حساب و کتاب شروع کروں؟ آج کون ہے جو مجھے اپنی زندگی کا حساب دے سکے؟ تو اس موقع پر میرے نبی حساب دینے والوں میں سب سے پہلے جس کو کھڑا کر کے رب کے سامنے پیش کریں گے وہ بھی ابو بکر صدیق ہوگا، اور میرا رب جو غضب کی حالت میں ہوں گے، جب صدیق کے چہرے پہ رب کی نگاہ پڑے گی، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آج کس کو میرے سامنے پیش کر دیا؟ یہ تو وہ ہے جس نے دنیا میں مجھ سے کبھی محبوب تجھ سے کبھی حساب نہیں مانگا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے جو 40,000 درہم و دینار کا مالک ہے، سردار ہے، معاشرے کا ایک عظیم آدمی ہے، لوگ اسے جھک کر کے سلام کرتے ہیں، اپنی قوم کا سردار ہے، لیکن ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد اس کا مال بھی، اس کی جان بھی، اس کی ذات بھی، اس کا گھرانہ بھی، اس کی اولاد بھی، اس کا گھر بھی، اس کا وطن و مال بھی، سب کچھ آمنہ کے لال کے قدموں پہ نچھاور ہوتا ہے، جہاں تک کہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے آمنہ کے لال کے قدموں میں رکھ چھوڑتا ہے، تو اتنے میں آسمان سے جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کے ابو بکر کے وجود کو دیکھتے ہیں۔ ابو بکر کے وجود پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ابو بکر کے لیے سلام لایا جاتا ہے۔ ابو بکر کو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو بکر جبرائیل آئے ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ، ایک وقت تجھ پہ سرداری کا تھا، مال و دولت کا تھا، مگر رب کے مشہور لوگوں میں تو جانا اور پہچانا جاتا تھا، تیرے پاس ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھی، تو مالدار تھا، آج یہ کیفیت ہو گئی ہے، تیرے وجود پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ رب تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا ابو بکر سے پوچھ اس حالت میں بھی ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر برستی آنکھوں کے ساتھ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے رب کے سامنے یہ میری التجا پیش کر دیجئے، یہ تو وجود کا لباس ہے جو پھٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اگر ابو بکر کا وجود بھی جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر اپنے رب سے پھر بھی راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے پھر بھی راضی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ان کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے 15 آیات نازل فرماتے ہیں۔ میں نے 2-3 آیات آخری سپارے کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے ذریعے سے ابو بکر کے مقام کو، اس کے ذریعے سے ابو بکر کی حیثیت کو، اس کے ذریعے سے ابو بکر کے کردار کو، ابو بکر کے افکار کو، ابو بکر صدیق کے دل کے چین اور سکون کو، ابو بکر صدیق کی دل کے ارادے کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور ابو بکر کی عظمت اور شان کو یوں بیان کیا ہے ساری انسانیت اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہے،
اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں آگ سے بچا دے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا دے۔ ابو بکر اور صحابہ وہ خوش قسمت ترین ہے جن کے بارے میں اللہ خود قرآن کی آیات نازل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو رب یہ خوشخبری سناتا ہے اللہ اسے جہنم سے ان قریب بری کر دے گا۔ اور اتقا کہہ کر کے ابو بکر کی عظمت، شان، مقام کو سارے صحابہ میں بلند کر دیا ہے۔ سارے صحابہ کو اولئکا ہم المتقون کہہ کر کے سب کو متقی کہا ہے۔ ابو بکر کو صرف متقی نہیں کہا، اتقا کہا ہے۔ سب متقی ہیں، ابو بکر ان متقیوں میں بھی سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ سب متقی ہیں، ابو بکر ان متقیوں میں سب سے بڑا ہے۔ جس طریقے سے سارے صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سب سے بڑا ابو بکر ہے، اسی طریقے سے سارے صحابہ اولئک هم المتقون کا مصداق ہے۔ ان سب میں اتقا ایک ہی ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ ان آیات میں ترجمہ نہیں بلکہ میں تفسیر کو لانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کر رہے ہیں، مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں رب راضی ہو جائے، لیکن اس وقت لوگوں نے، سرداروں نے، قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے ابو بکر کی نیت پہ حملہ کیا ہے، حرف اٹھایا ہے، انگلی اٹھائی ہے کہ ابو بکر اس لیے مال خرچ کر رہا ہے کہ اس کو عہدہ مل جائے، اس لیے خرچ کر رہا ہے اسے سخی کہا جائے، اسے شہرت مل جائے۔ اپنے گھر سے یہ آواز اٹھی ہے کہ ابو بکر ان کمزور صحابہ کو کیوں مال خرچ کر کے تو آزاد کرواتا ہے؟ کسی بڑے شخص کے اوپر مال کو خرچ کر، طاقتور کے اوپر مال کو خرچ کر، تاکہ کل جب تیرے اوپر مشکل آ جائے وہ تیرے دست و بازو بنے، تیری کمر کو مضبوط کریں۔ جس وقت اس انداز سے ابو بکر صدیق کی نیت پہ انگلی اٹھائی گئی، ابو بکر صدیق کی نیت پہ حملہ کیا گیا، ابو بکر خاموش ہے، رب بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ یہ کہتے ہیں ابو بکر اس لیے مال نہیں خرچ کر رہا کہ یہ شہرت کا طالب ہے، یہ بڑے نام کا طالب ہے، یہ بڑے عہدے کا طالب ہے، یہ کسی اور بات کا طلبگار ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اس لیے مال خرچ کر رہا ہے کہ اللہ اس کو پاک کر دے، اس کے مال کو بھی پاک کر دے، اس کے دل کو بھی پاک کر دے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ احسان کے بدلے میں غلاموں پہ پیسے خرچ کر کے ان کو آزاد کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں ابو بکر اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کا رب ابو بکر سے راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بتاؤ، ابو بکر نہیں بولا، ابو بکر اتنی عظمت والا ہے، اعتراض ابو بکر پہ ہوتا ہے، بولتا خدا ہے۔ کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ ابو بکر کے ظاہر کی بھی گواہی اللہ دیتا ہے، ابو بکر کے باطن کی بھی گواہی اللہ دیتا ہے، ابو بکر کے مال کی پاکیزگی کی گواہی اللہ دیتا ہے، ابو بکر کی نیت کی بھی گواہی اللہ دیتا ہے۔ سنو، پھر تم ابو بکر پہ بات کرتے ہو، تمہیں جواب میں رب کا قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھی کچھ بدبخت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو بکر معاذ اللہ محمد کے ساتھ اوپر سے ساتھی بنا ہوا تھا، مال اس لیے خرچ کر رہا تھا تاکہ جب محمد دنیا سے چلے جائے یہ سلطنت کا بادشاہ بن جائے، یہ بڑا بن جائے، اس لیے خرچ کر رہا ہے۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے ابو بکر کے اوپر اعتراض کے دروازے کو بند کر دیا ہے کہ ابو بکر جو مال خرچ کر رہا تھا وہ اس لیے نہیں
کہ سردار بن جائے، سربراہ بن جائے، حاکم بن جائے، خلیفہ بن جائے، بلکہ اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ ابو بکر سے اس کا خدا راضی ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے سے بڑا لوگ، بڑے سے بڑے افراد، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اشفیاء ہوں، بڑی بڑی جماعتیں ہوں، سب کے سب یہ چاہتی ہیں ہم عمل اس لیے کرتے ہیں، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، روزے اس لیے رکھتے ہیں، ذکر اس لیے کرتے ہیں، تلاوت اس لیے کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے اس لیے ہیں، اور درس اس لیے دیتے ہیں، نیکی اس لیے کرتے ہیں، سخاوت اس لیے دیتے ہیں، اور حج اس لیے کرتے ہیں، جہاد اس لیے کرتے ہیں، دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ابو بکر کی عظمت پہ قربان ہو جائیں کہ ابو بکر کے بارے میں ولا سوفا یرضا کہہ کر کے ابو بکر کا خدا یہ پیغام دے رہا ہے، ابو بکر میں تجھے اتنا عطا کروں گا، ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، ابو بکر میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا عبادات کرتی ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ابو بکر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کا رتبہ اور مقام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ابو بکر صدیق پر طعن و تشنیع، تبرہ و تنقید کا بازار گرم کر کے اس کی حیثیت کو مجروح بنانے والا اپنی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب سے ابو بکر دنیا میں آیا ہے تب سے قیامت کی صبح تک ابو بکر کی عظمت کو بیان کرے گا تو خدا کا قرآن بیان کرے گا۔ ابو بکر کی عظمت پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، کوئی تھوکنا چاہے گا، وہ انگلی اور جو ابو بکر پہ تھوکے گا وہ تھوک ابو بکر کے پاؤں کی خاک کو بھی میلا نہ کر سکے گا، وہ تھوک اس کے چہرے پہ آ کر کے گرے گا، اس لیے کہ ابو بکر بہت بلند ہے، ابو بکر بہت بلند ہے، ابو بکر تک تیری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن آج امت کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جسے پٹے اور جھوٹے من گڑت واقعات اور چیزوں کے ذریعے سے دشمن حملہ آور ہے، لیکن جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس نبی کا فرمان ہے، دنیا الٹی لٹک جائے ابو بکر سے انہیں متنفر کر سکتی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو جس وقت حضرت زین العابدین جن کا نام لے کر یہ طبقہ ابو بکر پر بھونک رہا ہے، ان کے پاس اسی قسم کا ایک شخص آیا اور آ کر کے دل کا مریض، اندر کا مریض آ کر کے ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، نبی کی ہاں ابو بکر کا کیا مقام تھا، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت زین العابدین نے پوچھا تو مسجد نبوی میں گیا ہے؟ کہا ہاں گیا ہوں۔ کہا روزے پہ گیا ہے؟ کہا گیا تو نہیں ہوں پر سنا ہے۔ کہا پھر اس پر یقین کر لے جو آج ابو بکر کا محمد کے ہاں مقام ہے، کل بھی ابو بکر کا وہی مقام محمد کے ہاں تھا، وہی مقام تھا۔ آج اگر ابو بکر محمد کے پہلو میں ہے تو کل بھی ابو بکر محمد کے پہلو میں تھا، آج بھی ابو بکر کا ساتھی ہے، کل بھی ابو بکر کا ساتھی تھا۔ میرے دوستو، قیامت کی صبح تک اس ساتھ کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ سکتی، اس لیے کہ میرے رب نے جو ساتھ قائم کر دیا ہے۔ قرآن میں ابو بکر کے ساتھ، نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، حدیث میں نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، زمین پہ نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، روزے میں آج جا کر کے دیکھو نبی کے ساتھ کون ہے، کون ہے بولیے؟ ابو بکر ہے، اور قیامت تک ابو بکر کا ساتھ رہے گا۔
قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی نبی کے ساتھ ابو بکر کا ساتھ رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک طبقہ امت کو ابو بکر سے توڑنے کی سازش کر رہا ہے، جدا کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ امت کو چاہیے کہ ابو بکر کو کتابوں میں نہیں، تاریخ میں نہیں، بلکہ قرآن کے آئینے میں دیکھے کہ ابو بکر کا رب نے کتنا بلند مقام رکھا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کے اعلان میں آپ کو ابو بکر پہلا نظر آئے گا۔ آپ اگر دیکھیں گے نبی کے فرمان میں ابو بکر آپ کو پہلا نظر آئے گا۔ آپ اگر دیکھیں گے رب کے قرآن میں ابو بکر آپ کو پہلا نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے امت میں جب دیکھیں گے تو امت کے اعلان میں بھی ابو بکر آپ کو پہلا نظر آئے گا۔ ابو بکر سے یہ پہلا نمبر کو چھین سکتا؟ تو اس لیے وہ جو یہ کہتا ہے کہ پہلا نمبر حضرت علی کا ہے، وہ در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اس لیے اس منکر کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر سے اس کا پہلا نمبر چھین سکتی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی پکی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔